نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے تو وہ کیا کہ وہ سمجھا رہے تھے اور بعد میں نا کچھ دیر بعد نا وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو نبی ہے اس سے ہم ملنے کے لیے چلتے ہیں. تو بیٹا تیار ہو گیا، بیٹے کا ٹھیک ہے. اب یہ جو تھے گھوڑے پر سوار ہوئے، بیٹا علیحدہ گھوڑے پر، یہ علیحدہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور دور تھا وہ نبی جس سے ملنے جانا تھا، وقت کا جو نبی تھا اس سے ملنے جا رہے تھے. یہ جاتے جاتے نا ایسی جگہ انہوں نے ساتھ اپنے، ان کو پتا تھا دور ہے، انہوں نے کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا ساتھ، اور یہ چل پڑے. تو چلتے وہ دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں پہ جاتے ہوئے رستے میں صحرا آتا تھا. اب اتنا ان کو نا یہ اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ ان کے جو گھوڑے تھے نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، یعنی کہ ان گھوڑوں کے اندر بھی ہمت ختم ہو گئی تھی. تو وہ یہ دونوں جو تھے باپ بیٹا گھوڑوں سے اترے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جانا ہی جانا ہے، ہم نے ارادہ کیا اللہ کے نبی سے ملنے کا تو ہم نے تو جانا ہے. تو انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. اب یہ پیدل چلے تو آپ کو پتہ ہے گرمی ہو، دھوپ ہو، صحرا ہو، تو پھر چلتے چلتے ان کو پیاس لگی. انہوں نے جتنا ان کے پاس انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا، پانی وغیرہ بھی ختم ہو گیا، تھوڑا بہت کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن پیاس جو تھی ظاہر ہے پھر لگی ہوئی تھی. اب لیکن چلتے جا رہے تھے. چلتے چلتے کیا ہوا کہ جو بیٹا تھا حضرت لقمان کا بیٹا، اس کے پاؤں میں ایک بڑی سی ہڈی وہ لگی، اور اس قدر لگی کہ تھوڑی سی پاؤں کے اندر بھی چلی گئی، اور اتنا خون کا فوارہ جو تھا وہ ایسے نکلنے لگا. اب جو بیٹا تھا وہ تقریباً اتنی زیادہ ظاہر ہڈی لگی تھی تو وہ بے ہوش ہو رہے تھے، یعنی ایسے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. تو جو باپ تھا، ظاہر ہے اولاد ہوتی ہے نا، اس سے باپ جو تھے ان سے اولاد کا غم نہیں دیکھا جاتا. تو وہ باپ تھے تو وہ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لٹایا. جب گود میں لٹایا تو کیا کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو آنسو جیسے ہی گرے نا تو بیٹا جو تھا تھوڑا سا اس آنکھ کھولی اور اس نے کہا کہ بابا آپ رو رہے ہیں، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن ہم جب سے چلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، تب سے ہمیں مشکلیں پیش آ رہی ہیں، تو آسانی کدھر ہے؟ جیسے بچے نہیں کھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں آسانی کدھر ہے، ہمیں تو جب سے نکلے ہیں کبھی گھوڑوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے اب چلنا بھی ہم سے مشکل ہو گیا، کھانا پینا ہمارا ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، اور اوپر سے میرے پاؤں میں اتنی زیادہ ہڈی اب میں چل بھی نہیں سکتا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، لیکن ہمیں تو مشکلیں پیش آ رہی ہیں. تو باپ جو تھا انہوں نے کہا، حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹا جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ ہے. لیکن بیٹا یہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا ہمیں مشکلیں پیش آ رہی ہیں، یہ میں نے اس حکمت نہیں سمجھ سکتا اللہ کی کس میں کیا حکمت ہے، لیکن یہ جو میں نے بتایا نا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اب وہ جو تھے تھوڑی سی وہ اسی جگہ پہ تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو ہم پھر تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں چلنے کی. اب وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آبادی، انہیں لگتا ہے کہ آبادی ہے، وہاں سے نا دھواں ہی دھواں نکل رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ نا وہ حضرت یونس جو ہوتے ہیں نا حضرت لقمان جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ مل جائے یا کچھ خبر ملے، کیا حساب کتاب ہے. تو وہ جب ادھر قدم اٹھاتے ہیں نا تو پیچھے سے آواز آتی ہے، کوئی ان کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ، آپ وہاں نہیں جاؤ. تو وہ ہوتا ہے جو حضرت لقمان رکتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو. تو وہ کہنے لگے میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا، تمہیں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، تمہارے بیٹے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ فرشتے ہیں، اور یہ ہم تو اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے تھے، ہماری اچھی نیت تھی، ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی اتنی مشکلیں پیش آئی ہیں کہ میرا بیٹا تو چل بھی نہیں سکتا. تو وہ فرشتہ کہنے لگا یہ سب کچھ میری دعا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ میری دعا کی وجہ سے ہوا، کہ کیونکہ میں نے جس بستی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اللہ کا عذاب آنا تھا نا، وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا، اور آپ جو تھے باپ بیٹا تیزی سے جا رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہنچ جانا تھا. تو آپ لوگ تو جو ہے گناہ گار بھی نہیں ہے، کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. تو میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑے جو ہے نا وہ چاری کر سکے، میرے جو بیٹے کو آپ کو چوٹ لگی ہے وہ بھی میں نے اس طرح، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا، کہ دعا کر رہا تھا اور اللہ نے، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جیسے دیکھیں کہ ہم جب اچھے کام اس دنیا میں کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو یقین کریں ہمیں کسی کو کہنے آخری ٹائم پہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ
کلمہ پڑھ لو. جب انسان دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آخری وقت میں اللہ خود ہی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. لیکن جب دنیا میں آپ دوسرے کاموں میں لگے ہیں آخری ٹائم ہو سارے آپ کو کہیں کلمہ پڑھ لو یا آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں, آپ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہے فرشتہ جو ہوتا ہے, فرشتے جو ہوتا ہے دعا کرتے ہیں. جیسے انسان جو ہوتا ہے نا, جب اس کو مشکل میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, اور پریشانی کے حالات میں جب اللہ کو پکارتا ہے, وہ انسان جب اللہ کو پکارتا ہے جو اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے, جب اسے مشکل پڑتی ہے اللہ کو پکارتا ہے خواہ وہ نماز کے ذریعے یا دعا کے ذریعے, تو فرشتے دعا کرتے ہیں. فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کہ تیرا فلاں بندہ ہے یا فلاں بندی ہے جو اللہ تجھے یاد کرتی ہے, تیرا ذکر کرتی ہے, تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اللہ یہ تو وہ آواز ہے جو ہر وقت تجھے یاد کرتی ہے, تو اللہ سے سفارش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی وہ جو گناہ گار ہو, جو اللہ کو بھولے ہو, وہ جو ہے جب اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو آواز کبھی سنی نہیں, یہ پہلی دفعہ سنی ہے. کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پریشانی ہی میں اللہ کو پکارتے ہیں. انسان کو اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اچھے حالات میں جب انسان اللہ کو یاد کرے گا تو مشکلیں آتی ہیں, یہ نہیں کہ مشکلیں نہیں آنی. آپ دیکھیں ہمارے نبی گزرے ہیں, ان کے اوپر مشکلیں نہیں آئیں, اتنی زیادہ ان کے اوپر مشکلات آئیں کیونکہ زندگی کا حصہ ہے. یوسف علیہ السلام کو اتنے زیادہ ہر طرح کے مراحل سے گزرنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر درجہ دینا تھا نا, جو صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے فرشتے نے اس وقت کہا کہ یہ سب میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ وہ تو گناہ گار بھی نہیں ہے, اللہ وہ تو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنے والے, لقمان زندگی کو اللہ تیرے حکموں کے مطابق گزارنے والے, اللہ ان کو عذاب واقعہ نہ ہو جائے. تو اس لیے جو راستے میں تکلیفیں آ رہی تھی اس وجہ سے آ رہی تھی کہ اللہ آپ کو بڑی مشکل سے بچانا چاہتا تھا. تو اس لیے جب زندگی کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ جائے نا تو وہ ہمیں بڑی مشکل سے بچاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. اسی طرح ایک صحابی نے وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں بجائے کہ میں ایسی بات کہوں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے اور میری زبان جل جائے, مجھے یہ پسند ہے, بجائے اس کے کہ میں نشکری کروں اور یہ بھی کہوں کہ یہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا. تو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں ایسے کر لیتی تو ایسے نہ ہوتا, ایسے کر لیتی تو ایسے نہ ہوتا. یہ بھی جو کہنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی کہنا گناہ ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, ہاں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. تو انسان جو ہے اس کو ضرور اچھے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, لیکن جو ہو گیا مسائل کے طور پہ جو ہو گیا, کوئی کسی وقت زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے کیوں ہو گیا, ایسے نہ ہوتا, یا کوئی فلاں رشتہ ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں وہ بعد میں بعد میں جاتا, آپ کہتے ہیں اس جگہ پہ نہ ہوتا, یہ ایسے کیوں ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں کچھ بھی نہیں کرتے, کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. اسی طرح ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاتا ہے, جیسے اللہ نے جتنا بھی دیا اس آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا, اور یہ نہیں سوچتے کہ کتنے لوگوں سے بہتر ہے کہ ہمیں گھر میں مل رہا ہے. کتنے لوگ ایسے جو سڑکوں پہ پڑے ہیں, جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جب انسان اللہ کے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ بھی اس بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, بعض دفعہ اللہ سے اتنی شکایتیں اور گلے کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا نا, تو وہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, اور وہ شیخ سعدی کے پاس چلے گئے. شیخ سعدی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں, اللہ کے حکموں کو ماننے کی کوشش بھی کرتا ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن مجھے اللہ نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ میں جوتا خرید لوں, میں ننگے پاؤں چلتا ہوں, میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو, انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے, اللہ نے جو دیا اس پہ بھی راضی رہا, جو نہیں دیا اس پہ بھی راضی رہے. لیکن وہ کہنے لگا کہ دیکھیں پھر بھی میں ننگے پاؤں چلتا ہوں, میرے پاس جوتے نہیں ہیں. انہوں نے ہاتھ پکڑا, اس کو ایک دروازے جا کے دروازہ کھٹکایا, ایک جگہ پہ لے کے گئے, دروازہ کھولا تو وہ آگے سے جو اندر سے آدمی نکلا اس کے دونوں ہاتھوں پہ بسا دیا, اس کے دونوں پاؤں تھے. تو کہنے لگے اب بتاؤ تمہیں یہ چاہیے یا پاؤں چاہیے یا جوتی چاہیے کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کا شکر ہے کہ چل پیسے ہی نہیں ہے نا, پاؤں تو ہے میرے. تو انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ نا حضرت یونس علیہ السلام, اللہ کے نبی, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام, ان کی فرشتے جو تھے اس سے کوسی ہو گئی اسرائیل علیہ السلام سے.
اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام پہلے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، تو ان سے دوستی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے فرشتہ کے پاس آیا ہوا تھا، تو اس سے کہنے لگے کہ مجھے نا اللہ کا کوئی عبادت گزار جو بندہ ہے، شکر گزار جو بندہ ہے، مجھے اس سے ملاقات کروا دو نا. میرا بڑا دل چاہتا کہ اپنی زندگی میں شکر گزار بندے سے، عبادت گزار بندے سے ملاقات کرو. تو فرشتہ نا ان کو نا لے گیا بڑی دور. کہاں؟ فلسطین. فرشتے کے لیے کیا مشکل تھا. تو وہ لے گیا وہاں پہ گیا تو وہاں پہ دیکھا ایک ایسے آدمی کے پاس لے کے گئے کہ جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، بازو بھی نہیں تھے اور پاؤں بھی نہیں تھے. اور زبان سے کیا تھا؟ شکر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. یہ کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے. تو وہ یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کیا؟ تو میں نے تو آپ کو کہا کہ مجھے کسی عبادت گزار کے پاس لے جاؤ. تو فرشتے نے کہا کہ نبیوں کے بعد اس ٹائم جو اس سرزمین میں اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جس کی عبادت ہے اور جس کا شکر ہے وہ یہ بندہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد بھی اس کو اللہ کا شکر ادا کر. تو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں ڈالتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں ہیں، وہ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیفیں تمہارے نبیوں پر بھی آئی ہیں نا، ان کے اوپر بھی سارے حالات آئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو درجہ جس کا بلند کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہیں. اسی طرح قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کا معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں بڑی تکلیفیں دی، اولاد چاہتا تھا اولاد نہیں دی، بیماری تھی صحت نہیں دی، یعنی طرح طرح کی مشکلوں میں ڈالے رکھا اللہ تعالیٰ نے. جب وہ اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا کرنے لگے؟ تو کہیں گے کہ اللہ اس کا نامہ مال کھولنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا نامہ مال تو ٹھیک ہے کھولو، لیکن دیکھو کہ تم نے ان کو اس بندے کو زندگی میں کیسے پایا. فرشتوں سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا وہ بندہ ہے صابر بندہ، صبر کی حد اس میں ختم ہو جاتی ہے. صبر کرنے والا بندہ ہے کہ اس کو دنیا میں نے فلاں تکلیف بھی دی، فلاں مشکل میں ڈالا، فلاں پریشانی میں ڈالا، لیکن یہ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اور پھر بھی اللہ کا میرا شکر ہی ادا کرتے کرتے کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں اس میں راضی ہوں. اور یہ اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا اور یہاں اب میرے پاس آ گیا. اس کا نامہ مال کیوں کھولنا ہے؟ اس کا نامہ مال جاؤ اس کو لپیٹ دو. تو پھر اس نے کہنے لگے کہ ہاں واقعی اللہ اس کا تو پھر بہت زیادہ اجر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں بھی اعلیٰ مقام اس کو عطا فرما دو کہ جو دنیا میں صبر کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں. جیسے آپ